الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا جانی، مالی، بدنی عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا اکیلا خالق و مالک ہے اور ہم سب کا رازق ہے۔ وہی ہم سب کا معبود و مسجود ہے، مطلوب و مقصود ہے۔ وہی حاجت روا، مشکل کشا، مجیب الدعا ہے۔ بے حساب بے شمار انگنت درود و سلام ہو پیارے نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، آمینہ کے لال، صاحب شرف و کمال، پیکر حسن و جمال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک دین کے ماننے والوں کا ایک قبلہ ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، قبلہ بدلنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ مسجد تعمیر ہوئی، کوئی 16-17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اب جو ہمارا کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام، عزت والی مسجد، جو قبلہ ہے وہ نہیں تھا، ادھر چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس طرف بیت المقدس کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم قبلہ بدل دیں۔ آپ کی مرضی کے مطابق ہم قبلہ بدلنے کا حکم دیتے ہیں۔ اپنے چہرے کو بیت اللہ الحرام، عزت والی مسجد کی طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھیے، قبلہ اس کو بنائیے۔ جیسے یہ حکم نازل ہوا، منافقوں نے، کمزور ایمان کے لوگوں نے سوالات شروع کیے، اب تک ہم نے جو نماز پڑھی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تھی، اگر ہوئی تو پھر قبلہ بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر
ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے بیت المقدس چہرہ کر کے نماز پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ یہ اصل سوال نہیں ہے کہ قبلہ ادھر سے ادھر کیوں بدل دیا گیا، کس لیے بدل دیا گیا۔ مومن کا یہ کام ہے، مسلمان کی صفت ہے، مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ نے حکم دیا فوراً اس کو مان لے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کا جو بھی کام ہے اس میں سب سے آگے بڑھ کر کے اس کو قبول کرے، اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ مومنوں مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے، ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، نیکی کرنے کا موقع ملا فوراً کر لینا چاہیے، اس لیے کہ صحت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ابھی تو عمر کیا ہے، ہماری بہت سی اب تو نہیں الحمدللہ، اب ایک الحمدللہ ایک انقلاب آ گیا ہے۔ ہمارے بچپن میں اگر کوئی نوجوان نماز پڑھتا، داڑھی چھوڑتا، سنت کے مطابق چہرہ بناتا تو ہماری عورتیں، ہماری خواتین کہتی تھیں ابھی عمر ہی کیا ہے بچے کی، جوان بچہ یہ کیوں خواہ اتنا زیادہ وہ دیندار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ حج کے لیے جانا ہوتا تو پہلے کہتے کہ ابھی بیٹیوں کی ذمہ داریاں ہیں، ابھی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اب وہ بات نہیں رہی۔ ہاں بعض خاندانوں میں، بعض لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین ان کو موقع دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی کیا عمر ہے، ابھی کیا جلدی ہے، کریں گے بعد میں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جب بھی تمہیں نیکی کرنے کا موقع ملے تم کو چاہیے کہ فوراً نیکی کرو۔ کمپٹیشن ہونا چاہیے نیکی کرنے کے بارے میں۔ نوجوانوں کو دیکھیے، آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ کپڑے پہننے میں، گھر بنانے میں، گاڑیاں لینے میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ فلاں کی گاڑی ایسی ہے، میری گاڑی اس سے اچھی ہونی چاہیے، فلاں کے کپڑے ایسے اس سے اچھے ہونے چاہیے۔ اور ہماری مائی بہنوں کا حال یہ ہے کہ کسی تقریب میں جاتی ہیں، کسی شادی و بیاہ میں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ فلاں کے بچوں کے زیور، فلاں کے کپڑے ایسے ہیں تو ان کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ جیسے اس نے پہنا ہے اس سے اچھے یا اس جیسے فلاں شادی میں، فلاں تقریب میں، فلاں عقیقے میں، فلاں ولیمے میں جانے کے اتفاق ہوا، فلاں بچی نے فلاں کپڑے پہنے تھے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظر آ رہی تھی، ہم کو بھی چاہیے کہ بچی کو ویسے ہی زیور، ویسے کپڑے خریدیں، پہنائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری بچیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ نیکیاں کمانے میں، آخرت بنانے میں ہم کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ روزے داروں کا دروازہ، صدقہ کرنے والوں کا دروازہ، نمازیوں کا دروازہ، جہادیوں کا دروازہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، کوئی بھی جنت کے دروازے سے داخل ہو گزرے تو ایک ہی دروازے سے داخل ہو سکتا ہے، کیا اس امت میں ایسا کوئی خوش نصیب ہے کہ جنت کے دروازے پر فرشتے جب ہوں گے؟ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب جنتی جنت کے پاس پہنچیں گے دروازے پر قالوا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، خوش آمدید، آئیے، تشریف لائیے، تم پہ سلامتی ہو۔ ان کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے رہیں گے۔ تو
تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس امت میں ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے کہ 8 دروازوں کے فرشتے اس اللہ کے بندے سے کہیں کہ میرے دروازے سے آئیے اور اس دروازے کو زینت بخشیے، عزت بخشیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے؟ کیا ایسا بھی کوئی ہے؟ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں ارجو ان تکون منہم، ابوبکر مجھے امید ہے کہ تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرا بندہ ابوبکر ہے، 8 دروازوں میں سے اس کو دعوت دی جائے کہ جس دروازے میں سے شاید داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب تھے! یہ مقام، یہ مرتبہ ان کو کیسے ملا، یہ درجہ ان کو کیسے ملا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ درجہ، یہ مقام کیسے ملا؟ سنیں، غور سے سنیں، سننے کی نیت سے نہیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ آج کل تقریریں تو کیا کہیں، ماشاءاللہ یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں، جہاں بیٹھو کار میں ڈال کے سن رہے ہیں، گاڑی میں ڈال کے سن رہے ہیں، بستر پہ لیٹے سن رہے ہیں، سنے نہیں سنے، قرات وغیرہ، ایسے نہیں، ہرگز نہیں۔ عمل کی نیت سے سنیے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، مزہ لینے کے لیے نہیں۔ خوال جس طرح گاتے ہیں اور سننے والے سناتے ہیں اس نیت سے نہیں۔ جماعت کے بہت بڑے عالم مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، بڑے بڑے جلسوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں، تقریر ماشاءاللہ بہترین ہو، چلو سننے کے لیے چلیں گے۔ عمل کی نیت سے نہیں آتے۔ سنانے والے بھی سامنے والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے وہ چٹکنا مٹکنا اور وہ بند سنور کر، وہ ٹوپی ان کی کیا، ان کے فلاں اور فلاں فلاں، وہ سب پورے انداز ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو متاثر کرنے کے۔ ان میں اخلاص نہیں، ان میں اخلاص نہیں، وہاں عمل کرنے کا جذبہ نہیں، یا سناتے ہوئے اللہ کا خوف و ڈر رقت نہیں۔ سننے والے بھی سنانے والے بھی محنت کر رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں۔ سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، تم میں سے آج کون ہے جو روزے سے ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہوں۔ رسول اللہ نے سوال کیا نا، جواب دینا چاہیے، ورنہ نیکی کو چھپانے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، خاموش رہنا بھی تو جرم ہے۔ کہا میں اللہ کے، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے آج کون ہے جس نے غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو آج جنازے میں شریک ہوا؟ ابو بکر کہا اللہ کے نبی میں شریک ہوا۔ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں۔ تبھی تو یہ مقام ملا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بیرون ملک کے سفر میں تھا، ایک نوجوان کا فون آیا جن کے ہاں میرا خیام تھا، فون آیا کہ چلیے آج فلاں جگہ جنازہ ہے، جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ میرے دوست نے کہا جن کے ہاں میں خیام تھا، میرے جو میزبان تھے، کہا آپ کے کوئی عزیز ہیں؟ کہا کہ نہیں، عزیز نہیں، تو مسلمان ہے، جنازے میں شریک ہونا چاہیے، بڑا ثواب ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو جنازے کی نماز میں مسلمان کے شریک ہوتا ہے وہ حد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ چلیے ثواب کمائیں گے، چلیے، مسلمان ہے، رشتے ناتا ہو کچھ نہیں ہے، تعلقات تو کچھ نہیں ہے، مسلمان کی نماز پڑھیں گے، ثواب ملے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، ایسا کریں گے عصر کے بعد فلاں دواخانے میں جا کر کے کسی مسلمان مریض کو کچھ پہنچا کر کے عیادت کر کے آ جائیں گے۔ چھٹی کا دن تھا، کہا چلو اچھی بات ہے، گئے، مل کر کے عیادت کی، کچھ فروٹ وغیرہ پہنچا کر آ گئے۔ اس کے بعد افطار کا موقع تھا، کہا ایسا کریں گے کہ کچھ خرید کر کے مسجد میں جا کر کے افطار کا انتظام کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آج مجھے خیال ہوا جو ساری نیکیاں ابو بکر نے کی تھیں ہم بھی کر لیں یہ نیکیاں۔ رمضان کا مہینہ ہم روزے سے ہیں، جنازے کی نماز پڑھ لی،
مریض کی عیادت کر لی اور روزہ داروں کو ہم نے کھانا کھلا دیا، کتنی بڑی نیکی کا کیا جذبہ ہے، نیکی کرنے کا جذبہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، قریبی عزیز، دوست احباب بیمار رہتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر کے اس کی عیادت کریں۔ میرے بھائیوں، کسی مریض کے سرحانے جا کر بیٹھیں، اس کو حوصلہ دلائیں، اس کو ہمت دلائیں۔ 10 دوائیوں سے بڑھ کر آپ کا جانا، آپ کا ملنا، ہمت دلانا، حوصلہ دلانا، اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ثواب کا ثواب، رشتے ناطے کو پہچاننے کا ثواب، دوستی نبھانے کا ثواب۔ ہر آدمی بزی ہے آج، سب بزی۔ مرنے کے بعد جاتے ہیں چہرہ دیکھنے کے لیے، زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا، جا کر کوئی 2 لفظ تسلی کے نہیں دیتا، جی حوصلہ نہیں دلاتا، کچھ خدمت نہیں کرتا، بلکہ مرنے کے بعد آ رہے ہیں منہ دیکھنے کے لیے، چہرہ دیدار کے لیے آ رہے ہیں، دیدار کے لیے۔ مرنے کے بعد کیا دیکھیں گے؟ کہاں حکم ہے؟ کیا حکم ہے دیکھنے کا؟ کیا ملے گا ثواب؟ کیا ملے گا اجر؟ کچھ نہیں ملے گا۔ جنازے میں شریک ہوں اجر ملے گا، تدفین میں شریک ہوں اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیاں ڈھونڈ کے کرو، تلاش کر کے کرو۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا جمعے کی نماز کے موقع پر 2 نوجوان ایک ساتھ داخل ہوئے، وضو خانے میں 2 نوجوان ایک ساتھ داخل ہوئے۔ دیکھیے نیکی کمانے کا جذبہ، شوق کیسے ہوتا ہے۔ 2 نوجوان وضو خانے میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان 3 مرتبہ وضو کرنا چاہیے، 2 مرتبہ کر لیا۔ دوسرا نوجوان وضو کرتا رہا اطمینان سے، وہ جلدی وضو کر کے مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس کو دیکھ لیا، میں نے کہا کیا بھائی، آج تو تم نے واقعی ماشاءاللہ وہ چانس، آپ نے بہت سنہری موقع حاصل کر لیا، اونٹ کی قربانی کا ثواب آپ نے حاصل کر لیا۔ اور مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ آپ چاہتے تھے کہ اس ساتھی سے جلدی آپ پہنچ جائیں، ابھی وہ وضو کر رہے تھے، ان کو باتوں میں لگا لیا، فوراً داخل ہو گیا اندر۔ یہ شوق، یہ جذبہ کہ پہلے داخل ہوں مسجد میں اور ثواب ملے، اونٹ کی قربانی کا، گائے کی قربانی کا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا، انڈا اور مرغی وغیرہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، کیا بتائیں، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خطبہ جمعہ کے لیے میں کھڑا ہوا تھا، سامنے کھڑکی، سب دیکھتے رہتے ہیں، خطیب صاحب ایک آئے محترم، وہ نی مولوی بھی تھے اتفاق سے، بے توفیق تھے اتفاق سے، خطبہ ہو رہا ہے، موبائل لے کر ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ خطبہ ثانیہ بھاگتے ہوئے آ کے نماز پڑھ لی۔ اور بہت سے احباب کا حال یہ ہے کہ خطبہ شروع رہتا ہے، وہاں آ کر کے اطمینان سے دوستوں سے بات کر کے، معانقہ کر کے، گلے مل کر کے، کیسے ہیں فلاں پہ آہی، سب داخل ہوتے ہیں۔ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ نیکی کمانے کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلے داخل ہو جاؤں مسجد میں، مجھے اونٹنی، اللہ کی راہ میں اونٹ اللہ کی قربانی کرنے کا ثواب ملے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور من المؤمنین بالدرجات الاولی والنعیم المقیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار صحابہ ہیں نا، ہمارے برابر نماز پڑھتے ہیں، ہمارے برابر روزہ رکھتے ہیں، یہ سب نیکیاں کرتے ہیں ہمارے برابر، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان مالداروں نے جنت کے اونچے اونچے درجے اپنے لیے محفوظ کر لیے۔ ذهب اہل الدثور من المؤمنین بالدرجات العلی
بڑے بڑے درجات، بڑے بڑے مقامات، اونچے اونچے درجات جنت کے حاصل کر لیے ہیں۔ والنعیم المقیم، بہت بہترین جنتیں وہ انہوں نے حاصل کر۔ ہم کو مال نہیں ہے، صدقہ نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یا نہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو، تم کو ان مالداروں کے برابر جنت کے اونچے درجے ملیں گے۔ اللہ ماشاء اللہ، صحابہ خوش ہو گئے، بیٹھ گئے، غریب صحابہ بیٹھ گئے، تسبیح کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ مالداروں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک غریب صحابی سے پوچھا کہ تم سلام پھرنے کے بعد اس سے پہلے بیٹھا نہیں کرتے تھے، اب کیسے بیٹھ گئے؟ کہیں تو مشکل، نہ کہیں تو مشکل، کہیں تو یہ مالدار ہمارے برابر بیٹھ جائیں گے اور نیکیاں ہمارے برابر کمائیں گے، اگر نہیں کہیں گے تو حدیث رسول کو چھپانے کا گناہ بھی ہوگا، تو کیا کریں؟ کہہ دیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی کے پاس ہم گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ مالدار صحابہ بیٹھ گئے، غریب صحابہ کو پھر پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیے اندازہ لگائیے، مالدار صحابہ نے یہ تو نہیں کہا ٹھیک ہے بیچارے غریب صحابہ ہیں، چلو ٹھیک ہے کرنے دو، ہم تو نیکیاں کما رہے ہیں۔ صحابہ کو نیکیاں کمانے کا کتنا شوق تھا، وہ بھی بیٹھ گئے، ہم کیوں پیچھے رہیں نیکیاں کمانے میں، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر غریب صحابہ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ آپ لگائیے، اندازہ لگائیے، غریب صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی دعا فرمائیے کہ ہم کو بھی اللہ مالدار بنا دے، اور مالدار صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ان کو نیکیاں کرنے دیجیے۔ سفر میں ہم لوگ جاتے ہیں اداروں کے کاموں سے، فلاں فلاں، اللہ ہم کو یہ لگا دیا ہے، اس کام پہ لگا دیا ہے، بس اللہ قبول کرے۔ میں نے جا کر کہا کہ بھئی فلاں جگہ مسجد کی ضرورت ہے، آپ کچھ ان کی مدد کر دیجئے۔ تو حاجی صاحب تھے، الحاج تھے، ہمیں بہت نیکیاں کر لی مولوی صاحب، ہمیں بہت نیکیاں کر لی، تو ہمارے بھائی کے پاس جا کے ملو تمہیں ذرا، انہیں کیا بھی کرا نہیں، دیکھو یہ تقوی کا فخر جو ہے نا ان کی نیکیوں کو لے کر ڈوبے گا، جہنم میں پہنچائے گا۔ کیا بہت نیکیاں کی جی تم نے، کیا کی ہیں تم نے؟ اللہ قبول کرے تو آپ کی نیکیوں کی کوئی قدر ہے، اللہ نہیں قبول کیا تو کیا قدر ہے اس کی؟ بڑی سی بڑی نیکیاں کرنے کے بعد بھی آدمی کو اللہ سے خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عبد الرحمن بن ملجم ایک تھا، ابو لولو فیروز تھا۔ ابو لولو فیروز فجر کی نماز میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر کے آپ کے پیٹ میں بھونک دیا، زخمی ہو گئے، 4 دن تک باحیات رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جو صحابہ گئے، عمر بن خطاب رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کی بڑی خدمات ہیں، اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے اسلام کو عزت بخشی، طاقت بخشی، آپ نے ہزاروں میل تک اسلامی حکومت کو پھیلا دیا، آپ روتے کیوں ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سامنے میری نیکیاں پیش کر کے مجھے دھوکے میں مت رکھو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میری نیکیوں کو میری خطاؤں کو دونوں برابر کر کے معاف کر دے تو میں کامیاب ہوں۔ اندازہ لگائیے
صحابہ کرام. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو جنت حاصل کرنے کے لیے، دوڑو جنت حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں کرو جنت حاصل کرنے کے لیے. عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. جب چوڑائی اتنی ہوگی تو لمبائی کتنی ہوگی؟ میرے بھائیوں، صحابی تھے ایک، ان کا نام تھا کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی یہ عادت تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر میں آرام فرماتے. کعب بن مالک اسلمی جو ہے باہر مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر، رسول اللہ کا مکان وہ اور مسجد یہ، زیادہ سے زیادہ دونوں کے درمیان میں کوئی 25-30 فیٹ 40 فیٹ کا فاصلہ، بس اتنا ہی تھا. مسجد میں رہتے. اللہ کے نبی دروازہ کھول کر باہر آتے، تہجد کی نماز کے لیے پانی پیش کرتے. اب ضرورت سے فارغ ہو کر آتے، مسواک دیتے، مسواک فرما لیتے، وضو کرواتے. کہ ان کا معمول تھا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا کعب سل توتا، یا کعب سل توتا، کعب مانگو، جو مانگنا چاہو مانگو، دیا جائے گا. پوچھو. کیا پوچھتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول ایک ہی خواہش ہے بس، وہ یہ کہ جنت میں آپ سے قریب رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت مجھ کو مل جائے، آپ کی رفاقت مجھ کو مل جائے. آپ نے پھر دوبارہ فرمایا یا کعب سل توتا، کعب مانگو، پوچھو. پھر وہی کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول فقط ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، قریب رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت، آپ کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے. 3 مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا. اگر ہم ہوتے تو اس سے بہتر موقع کب مل سکتا تھا؟ پتہ نہیں دنیا مانگتے تو کیا مانگتے اور کیا مانگتے. آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. کعب کثرت سے نفل نماز پڑھو، کثرت سے نفل نماز پڑھو، جنت تمہارے لیے حاصل ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار فرمائی ہے اس کا نام معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار، اس کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے، جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایک جنت بنائی ہے سب سے عالی، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین جنت. وہ اپنے ایک خاص بندے کے لیے بنائی ہے. اس کا نام ہے وسیلہ، اس کا نام وسیلہ ہے. آپ نے فرمایا تو میرے لیے وسیلہ مانگو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی بعثتہ. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جنت عطا فرما. آپ نے فرمایا جو شخص مؤذن کے اذان کا جواب دے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، درود بھیجے، حلت لہو شفاعتی او وجبت لہو شفاعتی، کل قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت لازمی واجب ہو جائے گی. ماشاء اللہ. نیکیاں کمانے کا کتنا اچھا موقع ہے، کتنا بہترین موقع ہے. آج ہمارے پاس سلام پھیرتے ہی ذرا وہ موبائل وہ جیب میں کا ذرا آواز گر بولتے ہی سلام پھیرتے ایسے باہر بھاگتے ہیں گویا کہ پتہ نہیں میرے بھائیو اللہ کے دربار میں ہیں، مسجد میں ہیں. جی یہ مانگنے کی جگہ، جھولی بھرنے کی جگہ، خزانے بھرنے کی جگہ، اللہ رب العالمین کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ بعد میں بات کی جا سکتی ہے. بیٹھ سکتے ہیں، یہاں سے جائیں گے گھنٹوں کھڑے رہیں گے، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی. میرے بھائیو
ہم کو چاہیے کہ ہم نیکیاں کمانے میں آگے رہیں۔ آخری حدیث بتا کر کے اپنے خطبے کو ختم کر دوں۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا حال تھا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا خواب میں کہ ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ ان کے امتی دو چار ہی ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ نبیوں کو ان کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے، اور مجھے ایک نبی دکھائے گئے کہ ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت بڑی جماعت ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے امتی ہوں گے۔ مجھے جبریل امین نے بتایا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو اس جانب بے حساب انسانوں کا سمندر ہے، دائیں بائیں مجھ کو بتایا گیا کہ یہ میری امت ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، کوئی حساب نہیں، ڈائریکٹ جنت ان کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گھر واپس آئے۔ صحابہ کرام یہاں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کون لوگ ہوں گے وہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ بعضوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوں جو مسلمان پیدا ہوئے ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں، انہوں نے کوئی کفر و شرک نہیں کیا ہوگا، مختلف باتیں ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، الذین لا یرخون ولا یسترخون، میری امت کے وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے جو کہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے۔ آج کل تو کیا بتائیں بھائی، وہ جھاڑ پھونک کرنے والے اتنے پیدا ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان سے حفاظت فرمائے۔ اور سب سے زیادہ یہ جنات و شیاطین یہ سب مسلمانوں میں آ رہے ہیں۔ وہ کالج کی لڑکیاں، وہ بے ایمان، کسی کو جن لگا ہم نے دیکھا نہیں، ہاں؟ جب دیکھیے جن میں مسجد میں جن نظر آیا، مسجد میں وہ ہوگا، علیحدیث گھروں میں وہ آ گیا، اس کو بلاؤ جھاڑ پھونک، اس کو عزت بھی جائے گی، دولت بھی جائے گی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں، آپ کی دولت سے بھی کھیلتے، بے ایمان، الا ماشاء لا یسترخون ولا یسترخون، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ ولا یکتؤون، ایک حدیث میں آتا ہے وہ جو کہ آگ سے علاج نہیں کرتے۔ پہلے ہمارے بچپن میں وہ داغتے تھے، جی وہ بھی نہیں کرتے۔ ولا یتطیرون، ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ گھر پہ دیوار پر کھمبی پہ کوا آ کے بیٹھ گیا، بائیں جانب سے بلی گزر گئی، منگل کے دن سفر نہ کریں، منگل کے دن بیٹی کو نہ بھیجیں۔ کوئی آدمی سامنے نظر آ گیا، بیمار، کالا کلوٹا، بدنما، بدصورت، تو اس سے بدفعلی لے لی، بدشگونی لے لی۔ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، الو سے، فلاں سے، فلاں سے، سفر کے مہینے سے بدشگونی۔ وہ یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اس وقت ایک صحابی، ان کا نام عکاشہ بن محصن تھا، فوراً کھڑے ہو گئے، ادعو اللہ یا رسول اللہ ان اکون منہ، اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تمہارا شمار ان لوگوں میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آگے بڑھ گئے، جی آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ اگر اللہ کے نبی اس وقت کہتے تم بھی 70,000 کوٹا پورا ہو جاتا اسی وقت۔ صحابہ کرام آج کمپٹیشن کس میں ہے ہمارے؟ گھر بنانے میں، بنگلہ بنانے میں، سوٹ بوٹ میں، حسن کا مقابلہ، کھیل کا مقابلہ، صبح و شام بچوں کو پتہ نہیں جنون لگ گئے کرکٹ کا،
کرکٹ کرکٹ کرکٹ، کھیلنے والے 10 ہیں تو وہ دیکھنے والے بیوقوف 1000 رہتے ہیں، 100 رہتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ورزش، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ فلاں نہ فلاں۔ مسلمانوں کو، پوری دنیا کو ایسے ہی ان لوگوں نے بنا کر کے رکھا۔ بھی پہلے کے جو کھیل تھے مسلمان صحابہ جو ہوتے تھے وہ مختلف، گھڑ سوار تھا، نیزہ چلانا، تلوار چلانا، ورزش کرنا، فلاں کرنا، یہ سب چیزیں تھی، پہلوانی تھی، فلاں تھی، صحت بنتی، فلاں ہوتی، اپنے ڈیفینس، اپنی دفاع کا اس کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوتا تھا۔ برکیف میرے بھائیو، ہم کو چاہیے کہ جیسے اللہ نے فرمایا ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جنت حاصل کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ جب کبھی موقع ملے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑیں کہ کیا حساب چھوٹی نیکی، نہیں، جب موقع ملا، جس وقت موقع ملا، نیکی کے کمانے میں جلد سے جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اسلام کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں لذت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے، ہم کو، ہماری اولاد کو، ہماری مائی بہنوں کو اللہ رب العالمین نیک بنائے، صالح بنائے، ان کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، دل کا سکون فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنائے۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔